بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جہاں نیوز اور میں ہوں چودھری اسد عباس۔ میرے ساتھ سید آصف علی شاہ صاحب موجود ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ سندھ بلوچستان کے اندر مختلف جماعتوں نے الیکشن میں دھاندلی کے خلاف مسلسل احتجاج اور دھرنے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے 40 کے لگ بھگ حلقوں کے اندر اعتراضات کی سماعت الیکشن کمیشن میں ہو رہی ہے۔ یہ معاملہ کہاں تک جائے گا اور کتنے دنوں میں اس سارے احتجاج کو، دھرنوں کو اور اعتراضات کو ختم کر کے تو نئے سرے سے جمہوریت کی گاڑی اپنے راستے پر گامزن ہو سکے گی؟ ایک تو اس پہ بات کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ چاروں صوبوں کے اندر کون کون سے وزرائے اعلیٰ ہو سکتے ہیں اور ان کے انتخاب کے بعد ان صوبوں کے اندر تعمیر و ترقی کا عمل کیسے آگے بڑھے گا۔ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ ویری نیکسٹ ڈے سے ہی بلوچستان میں، بلکہ بلوچستان کا اس وقت تینوں صوبوں کے ساتھ رابطہ ہی منقطع ہے، ایسے ہی وہ دھرنے دیے ہوئے ہیں، قوم پرست جماعتوں نے سب نے الیکشن کو ریجیکٹ کر دیا ہے ایسے ہی۔ تو اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ یعنی اب الیکشن کمیشن کے نتائج بھی آ گئے، سارے میکسیمم تو آ گئے، لیکن اس کے باوجود ان کا اعتراض اپنی جگہ پہ موجود۔ بڑی اچھی بات کی، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، اور میں اپنے بیان سے پہلے بلاول بھٹو کا بیان جاری کروں گا۔ بلاول بھٹو صاحب نے اپنے جو جشن فتح منایا انہوں نے، اس نے کہا پیر پگڑا صاحب کب منتخب ہوئے، وہ تو نسلوں سے آتے آ رہے ہیں، اور باقی جو ان کے حالات ہیں کب جیتے اور کب یہ انہوں نے اپنی سیٹ مضبوط کی۔ اور اسی طرح میں بات اسی پیرا میں یہ کرنا چاہوں گا کہ بلوچستان کی جو جماعتیں ہیں انہوں نے کتنی سیٹیں پہلے لی اور کتنی کا وہ تقاضا کریں۔ یہ ایک روز چل جاتی ہے، جو ہار گیا وہ کہتا دھاندلی ہوئی ہے، جو جیت گیا وہ مست ہو جاتا ہے۔ یہ ہم اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ دھاندلی نہیں ہوتی، لیکن دھاندلی اجتماعی طور پہ نہیں ہوتی، انفرادی طور پہ ہوتی ہے۔ ہر بندہ جو بھی کھڑا ہوتا ہے الیکشن پہ وہ اپنے تئیں کوشش کرتا ہے کہ کہیں سے میرے ووٹ بڑھ جائیں، کہیں سے نہ کہیں سے میری سیٹیں بڑھ جائیں، کہیں سے کہیں پولنگ اسٹیشن میں جیت جاؤں۔ یہ انسانی نفسیات کی بات ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں 4 جماعتی اتحاد جو ہے بلوچستان میں، ان کی مجموعی طور پہ پہلے الیکشنوں کے اندر کتنی سیٹیں تھیں، اس الیکشن کے اندر ان کی کتنا زیادہ فرق پڑ گیا۔ تو یہ دھرنے کی سیاست اور احتجاج کی سیاست یہ ہمیشہ سے چلتی ہے، اور یہ پھر ہم وہی کہیں گے، یہ بھی جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ دھرنا ہونا چاہیے، احتجاج ہونا چاہیے، لیکن پرتشدد نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے پچھلے گزشتہ کئی دنوں سے انہوں نے راستے روکے ہوئے، بند کیے ہوئے، تو وہاں کے لوگ اب عوام تنگ آ جاتی ہے کہ نہ ان کو سبزی ملتی ہے، نہ ان کو آٹا ملتا ہے، نہ ان کو روزمرہ کی استعمال کی چیزیں ملتی ہیں، تو وہ پھر عوام جو ہے انہی جماعتوں کے خلاف ہو جاتی ہے۔ لیکن اسی طرح اب دیکھیں جماعت اسلامی بھی احتجاج کر رہی ہے، خود ایم کیو ایم اتحاد کر رہی ہے، احتجاج کر رہی ہے۔ تو یہ احتجاج ہونا چاہیے، کسی حد تک ہونا چاہیے، اور ایک پرامن احتجاج ہونا چاہیے۔ جیسے بلوچستان کی آپ نے اس وقت آگ لگی ہوئی ہے کہ راستے بند ہیں، ٹریفک بند ہے اور احتجاج جاری ہے۔ کیسے احتجاج ہے؟ احتجاج وہ جاری ہو جس میں عوام کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ عوام کو تکلیف نہ ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ احتجاج جب آپ ایسا کریں گے کہ جس میں عوام کو تکلیف نہ ہو تو وہ آپ کے ساتھ مل کے احتجاج کریں، ورنہ وہ صرف آپ کے کارکن کریں گے، آپ کے صرف جماعت کے افراد کریں گے، عوام کو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا۔ جی شاہ صاحب، آپ نے یہ بڑی خوبصورت بات کی، جماعت اسلامی کا ذکر کیا۔ ہاں جی، جماعت اسلامی کے کراچی کے امیر جو ہے جی جی حافظ نعیم الرحمان، جی جی انہوں نے بڑا منفرد انداز میں احتجاج کیا ایسے ہی کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی دو
सीटों से ये लड़ रहे थे जी जी कौमी में हरा दिया गया इनको, सूबाई में उनको ऑफर की गई कि आप जीत गए सही इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ऐसे ही तो उन्होंने अपनी जीत को इस तरह पलटाया ये कह के कि ये जीत मेरा हक नहीं है, इस पे तो पीटीआई का फलां आदमी कामयाब है, वो उसको कामयाब करार दे दें। सही। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में पहला वाक़या है। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बिल्कुल एक मुनफरद वाक़या है। लेकिन इसी पैराए में आप एक दूसरी बात मैं आपको गोशगुजार करूँगा कि वो हारने वाला, पंजाब के अंदर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके आप नाम ले सकते हैं, और केवी के अंदर भी बहुत से लोगों के नाम ले सकते हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे हारे हुए हैं। लेकिन उन्होंने कहा जी हम तो हार गए हैं, लेकिन पीटीआई का बंदा मुंतखब हो गया था। तो मतलब ये एक रवश नहीं चल पड़ी है कि जो हार गया वो खुद तो हारा ही है, लेकिन जो पीटीआई का हारा हो उसको कह रहा है कि नहीं वो जीत गया था। खुद इस्लामाबाद के अंदर मिसालें मौजूद हैं, जो हारने वाले थे उन्होंने कहा नहीं जी वो जीत गए, हम हार गए लेकिन वो जीता होता। तो ये, लेकिन जो आपने बात की जमात इस्लामी के हवाले से नईम रहमान साहब की, वाकई उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, वरना लोग एक सीट कहाँ छोड़ते हैं। लेकिन उसके पीछे पार्टी पॉलिसी क्या थी, उनका अपना जहन क्या कहता है कि किस तरीके से वो उन्होंने सीट वापस की है, और जो जीती है वो तो हार गए थे, उस पर उनको क्लेम नहीं है। लेकिन बहरहाल वो एहतजाज कर रहे हैं। अगर इतनी फराख दिली से उन्होंने सीट वापस कर दी है तो फिर चुप कर रहे हैं। नहीं वो तो ओवरऑल एहतजाज भी जारी रखा हुआ है ओवरऑल जमात इस्लामी के जो पॉइंट ऑफ व्यू से। ओवरऑल कराची में तो ज़ाहिर है उनको इश्यूज हैं ना, इश्यूज हैं, काफ़ी इश्यूज हैं। वो कहते हैं एमक्यूएम ने जितनी जीती हैं वो हमसे हमारी जीती हैं, हमारे वोटों पे हक डाका डाला गया। हाँ एग्जैक्ट, वो तो डायरेक्ट लफ्ज़ से इस्तेमाल करते हैं, डाका डाला गया। तो इसी तरह पीटीआई भी कहती है एमक्यूएम ने डाका डाला। अब ये देखना पड़ेगा कि एमक्यूएम की सीटें जो है वो पीटीआई की तरफ से, जो कि पहले सीटें तो पीटीआई की थी जो पिछले इलेक्शन में, तो डाका उनकी सीटों में डाला गया है या जमात इस्लामी की सीटों में डाला गया है, ये बात देखने की बात है कि वो हमारे अवाम ही फैसला कर सकते हैं। अच्छा जी, पंजाब में तो मेरे ख्याल में वो भी पाकिस्तान की तारीख का पहले ही वाक़या होगा कि एक खातून को वज़ीर आला बनाया जाए। ऐसे ही है, मरियम नवाज साहिबा। ऐसे ही है। बहरहाल मुस्लिम लीग नवाज के अंदर उन्होंने बड़ी मुतहरक सियासत की है और बहुत एक्टिव रही हैं, कामयाब भी हुई हैं। ऐसे ही। तो क्या समझते हैं कि उनके आने से जो मुस्लिम लीग का वोट बैंक था वो प्रॉपरली फिर दोबारा से इंटैक्ट हो जाएगा और उसी तरह उनका तसल्लुत कायम हो जाएगा? बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की। जलावतनी के तौर पे जब जलावतनी थी नवाज शरीफ की, खुद साख्ता कह लें जो भी कह लें, तो उसमें जितनी हरक और जितनी इस वक्त मोबिलाइज किया अवाम को, तो वो मरियम नवाज ही थी जिसके जलसों पर पाबंदी लगाई गई। ना सिर्फ पाबंदी लगाई गई बल्कि मीडिया पे भी उसको कहा गया कि ना दिखाया जाए, बाकायदा लेटर भी इशू किए गए कि उसके जलसों को ना दिखाया जाए। तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम ये कहती थी कि एक खातून से हुकूमत डाल गई है। तो देखना ये पड़ेगा, ये बड़ा अच्छा फैसला है यहाँ नवाज शरीफ का कि मरियम नवाज की उन्होंने की है, नामजदगी की है, और इससे हम ये समझते हैं कि एक तो मज़ीद मुत्तहिद होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इसके वोट बैंक मज़ीद बढ़ेगा। जिस तरीके से वो, ये आपको मानना पड़ेगा कि गुज़श्ता कई सालों से जितना उन्होंने अपने आप को बेहतर किया है हर लिहाज से, लिबास के हवाले से, तकरीर के हवाले से, कोऑर्डिनेशन के हवाले से, लोगों से राब्ते के हवाले से, वो अपनी मिसाल आप हैं। इतना किसी ने अपने आप को प्रमोट नहीं किया जितना मरियम नवाज शरीफ ने किया। और हम ये समझते हैं कि बेशक वो नो अमोज हैं इस फील्ड के अंदर, इस सियासत के अंदर, चीफ मिनिस्टर के अंदर। और ये आपने खुद बड़ी अच्छी बात की कि ये पंजाब में पहला रिकॉर्ड है कि कोई खातून वज़ीर आला रहेगी। ना ही अंग्रेज़ दौर में कोई वज़ीर आला खातून रही, ना 1947 के बाद रही। तो ये पहला मौका है कि मियाँ नवाज शरीफ ने मरियम नवाज की नामजदगी की है एज ए वज़ीर आला। तो उम्मीद है कि उनके नीचे एक अच्छी टीम है जो उनको चलाएगी और जो उनको करेगी। और अभी से उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए हैं मुख्तलिफ सेक्टर ब्यूरोक्रेसी के साथ कि वो चाह रहे हैं कि अच्छी से अच्छी, जब तक मैं हालत उठाऊँ तब तक एक अच्छी एडमिशन करने के काबिल हो चुका हूँ। तो बाकी सिंध के बारे में क्या कहते हैं? सिंध में अभी जो पुराने वज़ीर है शाह मुराद शाह साहब, तो वो आपको पता है कि बड़े मुतहरक हैं और बड़े अच्छे हैं। वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पिछले दौर गुजारा।
تو امید کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک اچھی کریں گے، لیکن وہ ساتھ لے کے چلیں گے. امید ہے کہ MKM کو بھی، پیپل پارٹی کو بھی، وہ باقی بھی جو جماعتیں ہیں انشاءاللہ ان کو ساتھ لے کے چلیں گے تاکہ ایک مضبوط حکومت بن سکے اور مضبوط حکومت چل سکے. اور جو سندھ ہے وہ اندرون سندھ میں ان کا ایک اچھا مقام ہے اور شہری علاقوں میں بھی ایک اچھا مقام ہے. باہر ایک اچھی اپوزیشن میں ان کے ساتھ موجود ہوگی. تو چونکہ اس وقت جو اپوزیشن ہے سندھ کے اندر ہو، پنجاب کے اندر ہو، باہر پنجاب کے اندر بڑی اکثریت ہے، لیکن باہر ایک اچھی اپوزیشن بنے گی. اور یہ ایک اچھا خوش آئند ہوتا ہے کہ اچھی اپوزیشن ایک حکومت کو چلانے کے لیے بہتر کارگر ثابت ہوتی ہے. تو بلوچستان کا تو ابھی تک بلوچستان کا تو ابھی تک نام سامنے نہیں آیا. ایک دو نام آئے لیکن ان پہ کوئی نامزدگی، کسی باقاعدہ نامزدگی نہیں ہو سکی. امین گنڈا پوری کے حوالے سے بات ہوئی تھی، لیکن وہ ایک ہی دفعہ آج سے 5-6 دن پہلے بات ہوئی تھی کہ ان کو نامزد کر دیا گیا. ان کو ہلکا سا 1 فیز پہ پروٹوکول بھی دے دیا گیا، فل پروٹوکول نہیں دیا گیا. جیسے مریم نواز کو فل پروٹوکول دے دیا گیا، میاں امین گنڈا پوری کو بھی فل پروٹوکول نہیں دیا گیا. لیکن اس کے بعد دوسرے تیسرے دن بیرسٹر گو صاحب نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے صرف نامزدگی کی ہے اسپیکر عقب اللہ صاحب کی سرحد کے اندر، باقی کسی کی ہم نے نامزدگی نہیں کی. تو یہ بات ڈاؤٹ میں جاتے ہیں، یا وہ بول گئے تھے یا انہوں نے اس کو دبے لفظوں میں اس کا ابھی اقرار یا انکار نہیں کیا. تو یہ تو آپ نے KP کا کر دیا نا، بلوچستان کا کیا ہے؟ بلوچستان کے میں تو ابھی جوڑ توڑ جاری ہے، لیکن امید یہی کی جا رہی ہے کہ وزیر اللہ ہوگا پیپل پارٹی کا، اور امید ہے کہ گورنر جو ہوگا، چونکہ گورنر وفاق کی علامت ہے، تو گورنر جو ہوگا وہ ہوگا اپنا پاکستان مسلم لیگ نون کا. چونکہ تھوڑی سیٹوں کا فرق ہے، زیادہ سیٹوں کا فرق نہیں ہے، تو امید ہے کہ وہاں پہ ایسے ہی کمپرومائز ہوگا کہ وزیر اللہ پاکستان پیپل پارٹی کا اور گورنر جو ہے وہ وفاق کا ہوگا، اور وہ ہوگا میاں محمد نواز شریف پاکستان پیپل پارٹی کا. محمد نواز شریف مطلب ان کی نامزدگی کرنا ہوگا. اچھا، جو نامزد اس کو کریں گے وہ ہوں گے. چونکہ جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ کا نام آتا ہے وہاں میاں نواز شریف کا نام تو آپ کو پتہ ہے وہ آتا ہی ہے. اوورآل کیا سمجھتے ہیں کہ KP کی جو ہے نا ماجرائی جاری رہے گی مرکز کے ساتھ؟ ایک تو بڑی اچھی بات کی، ایک تو مرکز کے ساتھ رہے گی، ان کی ماجرائی رہے گی، لیکن دوسرا ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر 2 طرح کے فارورڈ بلاک بن جائیں گے. ایک پنجاب کے اپنا KP کے حوالے سے جو ان کے MPs ہیں ان کا ایک فارورڈ بلاک بن جائے گا، اور ایک جو قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہے ان کا ایک فارورڈ بلاک بن جائے گا. یہ باوثوق ذرائع سے خبر ہے. بات ہمارا کام ہوتا ہے کہ آبزرویشن دینا، تجزیہ دینا. تو امید یہی کی جاتی ہے کہ اس حکومت کو KP کی اکثریت کو ختم کرنے کے لیے مختلف فارورڈ بلاک بنائے جائیں گے. تو ناظرین، آپ نے الیکشن دھاندلی کے حوالے سے جو جماعتیں احتجاج میں اس ٹائم دھرنے دیے ہوئے ہیں، اور پھر 4 صوبوں کے اندر جو ممکنہ حکومتیں بن رہی ہیں ان کے بارے میں تجزیہ سنا ہے. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے، اور چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.